کفار کو جب علم ہوا کہ مسلمانوں نے تو مرنے مرانے پہ بیعت کر لی ہے، خوف طاری ہو گیا، ہیبت طاری ہو گئی کہ یہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں. کیوں؟ یہ تو سارے موت کے اوپر بیعت کر چکے ہیں کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے، تو یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی صلح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سہیل جو کہ صلح کے لیے کافروں نے ان کو بھیجا، یہ بڑے نرم گفتگو کرتے ہیں، کافر ان کو بڑا خطیب سمجھتے تھے، یہ بڑی بات کرنے والا ہے، ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں پرے پنچایت دا بندہ ہے، آسان ہو جائے گی بات. ان کو بھیجتے ہیں تاکہ معاملات طے ہو جائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، فرمایا میرے صحابہ یہ سہیل ہے اور معاملہ تمہارا سہل ہو گیا. معاملہ کیا ہو گیا؟ اچھی چیز کی اس طرح تعبیر لینا یہ حضور کی سنت ہے. فرمایا معاملہ سہل ہو گیا. آگئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور آ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہمارا سوشل بائیکاٹ ہے، یہ جو ہمارے آپس میں اتنی نفرتیں ہیں، ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ صلح کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صلح کا لفظ سنا، فرمایا یہ میری قوم کے لوگ ہیں نا، اور میرا تو مقصد ہی یہ ہے کہ سب جنت میں جائیں، اپنی قوم بھی جائے اور سارے ہی جائیں. تو فرمایا ٹھیک ہے آجو صلح کریں، جس بات پہ صلح کرنا چاہتے ہو. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا لکھو بھی صلح نامہ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے کہا جی یہ کیا لکھ دیا، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، وہی جو پرانا عربوں کا طریقہ ہے بِاسْمِکَ اللہم، بس وہی لکھیں. حضور نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، وہی لکھ دو. حالانکہ کتنی بابرکت چیز تھی، انہوں نے کہا نہیں جی بس وہی لکھیں. حضور نے فرمایا چلو لکھ دو. اب آگے لکھا گیا کہ یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ، حضور کا نام ہے تو کیا کہنا، ان کے درمیان اور قریش کے درمیان ہے. کہنے لگا نہیں جی نہیں، یہ جو ہے نا جی محمد الرسول، یہ کاٹو، اسی پر تو جھگڑا ہے. اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان رہے تو پھر لڑائی کس بات کی؟ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ نہیں. اسی لیے تو نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ اگر کفر کو جلانا ہے تو پھر حضور کا نام لو. او کڈا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے. او کڈا سوہنا نام محمد دا، اس نا دیاں ریساں کون کرے. او سارے جگ تے سایا اے رحمت دا، اس چھاں دیاں ریساں کون کرے. اتنا خوبصورت نام ہے حضور کا محمد. تو اس لیے نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ اگر آپ یا رسول اللہ کہیں گے تو عیسائی خوش ہوں گے، شاید ہمارا رسول کا نام لے رہے ہیں. یہودی خوش ہوں گے، شاید ہمارے رسول، ان کا بھی تو یہی کہیں گے نا اللہ کے رسول ہیں، تو وہ کہیں گے شاید یہ ان کو کہہ رہے ہیں. اور جب آپ کہیں گے محمد الرسول اللہ، پتہ چلے گا یہ سب حضور کے غلام بیٹھے ہیں. محمد الرسول. تو اس لیے نعرہ رسالت کا جواب کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، تاکہ پتہ چلے یہ محمد کے غلام بیٹھے ہیں. دو نمبری نہ کریں، کھلے عام اعلان کریں ہم کملی والے پیغمبر کے عاشق ہیں اور حضور کے غلام ہیں. انہوں نے کہا اسی پر تو لڑائی ہے ہماری. اگر آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں پھر لڑائی کون سی ہے؟ لڑائی تو اسی پر ہے. اس لیے یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو، رسول اللہ نہیں، عبداللہ لکھو. حضور نے فرمایا چلو علی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کاٹ دو اس کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کا نام نہیں کاٹوں گا، میں تو نہیں کاٹوں گا، جو مرضی. حضور نے فرمایا اچھا ایسے کرو، جہاں لکھا ہے نا آپ نے انگلی کے اوپر سیاہی لگائی، میں یہ میری انگلی رکھ کے یہاں اس کو کاٹ دو. صلح ہو رہی ہے، صلح کے اندر کوئی بات نہیں، مان لیں یہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سبق ہے. ہم صلح کے اندر بھی پوری وہ کلاشن کوفے نکال کے بیٹھے ہوتے ہیں. صلح کیسے ہوگی پھر؟ جن باتوں پہ لڑائی ہے تھوڑا سا پیچھے ہٹو، اللہ خیر کے دروازے کھولیں گے. آگے کاٹ دیا گیا. آگے چلو جی، پہلی شرط یہ ہے جی ہماری، کیا جی؟ مدینہ سے اگر کوئی آدمی مسلمان مکہ مکرمہ آ جائے بھاگ کر، ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو.
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ہمارا مسلمان بھائی. فرمایا جو ہم سے بھاگ کر چلا گیا مرتد ہو گیا, ہم نے کرنا کیا ہے, اس کا دفاع ہونے دو اس کو. میں لکھو. انہوں نے کہا جی اگلی شرط ہے اگر کوئی مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے ہمارے مطالبے پہ واپس کرنا ہوگا. اب یہ شرط تھی جو دل کے اوپر پتھر باندھنے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لکھو لکھو. حضرت علی بھی گھبرا گئے, لکھنے تو لگے. صحابہ سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے اللہ کے محبوب کیا ہمارا رب سچا نہیں, کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں, کیا ہمارا قرآن سچا نہیں, ہمارا کعبہ نہیں ہے, تو ہم کیوں دب کے صلح کریں. حضور نے فرمایا عمر میرے رب کا حکم ہی یہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ, میرے اللہ کا حکم ہی یہ ہے بس. سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے, آپ کچھ عرض کریں حضور سے, اتنی دب کر صلح, کیا عزت رہے گی ہماری معاشرے کے اندر, عرب معاشرے میں کیا کہیں گے یہ کوئی صلح تھی, اتنی سخت شرائط. تو سیدنا صدیق اکبر نے وہی جواب دیا جو حضور نے جواب دیا ہے. ہاں مزاج شناس نبوت ہے نا, وہی جواب جو حضور کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا, میں نے پھر اس پہ صدقے دیے, خیرات کیے اور حضور سے بار بار معافی مانگی. حضور نے فرمایا نہیں, تیری اس میں غیرت کو بھی سلام کرتا ہوں, تیری اس جرت کو سلام کرتا ہوں, تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. حضور نے اس شرط کو قبول کر لیا. پھر آگے شرط 10 سال تک ہمارے درمیان کوئی لڑائی نہیں. حضور نے کہا ٹھیک ہے لکھو جی, اس میں اور قبیلے شامل ہونا چاہیں, آپ کے ساتھ ہونا چاہیں ہمارے, حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لکھو. جو شرط وہ منہ سے کہتے کہ حضور نے فرمایا لکھو لکھو, ایک مرتبہ لکھی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر چند صحابہ نے اس کے اوپر دستخط فرمائے, اور کفار کی طرف سے بھی 8-10 آدمیوں نے دستخط کیے. صلح نامہ مکمل ہو گیا, صلح مکمل ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں اسی صلح نامہ کے درمیان ابھی دستخط ہونے سے پہلے حضرت ابو جندل بھی آ گئے. سبحان اللہ. سہیل کے بیٹے ہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور پناہ کے لیے حضور کے پاس پہنچے. آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب میں ان کے کافروں کی قید سے چھوٹ کے آیا ہوں, اور انہوں نے میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, اور یہ ان کی فطرت روز اول سے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حکم دیا تھا اگر کوئی کافر قیدی بن کے آ جائے اچھا کھانا کھلاؤ ان کو, اچھا بستر دو ان کو, آرام سے رکھو, اور کوئی تکلیف نہ دو دوران قید ان کو. اور یہ ملعون دوران قید قوم کی بیٹی عافیہ کے ساتھ دیکھو انہوں نے کیا حال کیا ہے. سماعت بیچاری کی گئی, نظر بیچاری کی گئی ہے, اور اتنے سال بے گناہ وہ مظلومہ امریکہ کی جیل کے اندر قید ہے. افسوس کہ اس کی آج کوئی آواز بھی بلند کرنے والا نہیں. اس کی بہن جا کے اس سے ملی ہے اور سارے احوال بتائے ہیں, سوشل میڈیا پر, اخباروں میں آپ حضرات نے بھی پڑھے ہیں. بس دل سے دعا یہی ہے اے اللہ اس کروڑوں مسلمانوں میں اس بہن کے لیے کوئی محمد بن قاسم پیدا کر دے, کوئی غیرت مند انسان پیدا کر دے جو اس کی رہائی کا سبب بن جائے. تیری بڑی وسیع دھرتی ہے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین, اللہ اس مظلومہ کو رہائی عطا فرمائے, اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ یہ غیرت دے, یہ ہمت دے کہ یہ ان کی رہائی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ہاں حکومتی سطح پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ ہمت سے کام لیں. تو وہ قوم کی بیٹی ہے اور 20 سال سے بے گناہ ان کی قید کاٹ رہی ہے. تو میرے محترم سامعین, آ کر یہی عرض کیا اللہ کے محبوب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے انہوں نے میرے اوپر, جسم کا کوئی حصہ نہیں جو زخمی نہیں, آپ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں. حضرات صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہیں انہیں دیکھ کر, ہمارے بھائی کے اوپر یہ ظلم و ستم. سہیل کہنے لگا اگرچہ یہ میرا بیٹا ہے لیکن آپ کو اس کو میرے ساتھ واپس بھیجنا پڑے گا. کیوں کہ یہ شرط آپ مان چکے ہیں, یہ شرط طے ہو چکی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جندل اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا تمہاری آزادی کی, اب میرا حکم یہی ہے واپس چلے جاؤ. یہ ہے امتحان ایمان کا, یہ ہے امتحان عشق کا. میرے اور آپ جیسا کوئی نالائق ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا, مگر قربان جاؤں ابو جندل تیرے جواب کے اوپر جو انہوں نے کہا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے.
اور حضور نے فرمایا اچھا میں تمہارے لیے کچھ کہتا ہوں یہ نرمی کرے. اور اس پر کہا ہے نا کہنے والے نے وہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، وہ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. کسی نے کہا ابو جندل جب قید میں پیاس اور بھوک تڑپاتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ حضرت ابو جندل کا جواب سنے. شاعر نے اس کو اپنے انداز میں بیان کیا، اس کا مفہوم بیان کیا. وہ کچھ نہیں سوجھتا پیاس کی شدت سے مجھے، وہ جھلک اٹھتا ہے میری روح میں مینا تیرا. پیاس اور بھوک کی شدت جب مجھے تڑپاتی ہے، ادھر دل میں حضور کی محبت جوش مارتی ہے، پیاس کی تلخیاں سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا ابو جندل میرا حکم ہے بس جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راہ نکالے گا. حضرات صحابہ کرام کے دل بڑے زخمی، ہمارا ساتھی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے. دوبارہ واپس گئے قید میں، اور قید خانے میں ہی انہوں نے مرکز تبلیغ بنا دیا. آج تو ہم ٹھاٹ باڑ دیکھتے ہیں نا جی، کون سی مسجد اچھی ہے، کہاں اکرام اچھا ہے، کہاں جناب روٹی پانی والے لوگ ہیں، ہماری وہاں تشکیل کر دو. میرے جیسے یہ فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ضرورت کہاں ہے. قید خانے کو تبلیغ میں بدل دیا، مرکز تبلیغ. سب سے پہلے جو نگہبان تھا اس کو دعوت دی. اللہ کی شان کے اللہ نے دل میں بات ڈالی، وہ مسلمان ہو گیا. کافروں کو پتہ چلا، ان کا اچھا تو بھی مسلمان، اس کو بھی ساتھ قید کر دیا. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے 300 آدمی مسلمان ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو اور اپنی قربانیاں ذبح کر دو. اب صحابہ پہ اتنا صدمہ کہ اتنی دب کر صلح، اور پھر ہمارے ساتھی بھی آنکھوں کے سامنے چلے گئے تو ذرا وہ خاموش رہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجۃ الرسول امہات المومنین، پوری امت مسلمہ کی ماں حضور کے ساتھ ہیں. عرض کیا اللہ کے محبوب آپ ناراض نہ ہوں، دل ان کے بہت افسردہ ہے، بہت زخمی ہیں. آپ ایسے کریں باہر تشریف لے جائیں، خود اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنا احرام اتاریں، یہ خود بخود ہی کر دیں گے. اور جب حضور نے ایسا کیا تو سب نے پھر ایسا کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. راستے کے اندر سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے محبوب ہم نے آپ کو فتح عظیم کی خوشخبری سناتے ہیں، فتح مبین. بس آج کے بعد کفر دب گیا، آپ ہی آپ غالب ہوں گے. بس اب فتح مکہ کی آپ تیاری کریں تو اب کفر یہ اس کا خاتمہ ہو گیا. اب آپ کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا. اس صلح کا یہ ہوا، کہتے ہیں صلح حدیبیہ کے فوائد کیا ہیں، یہ ہوا کہ آپس میں بات چیت کا دور شروع ہوا، آنا جانا شروع ہو گیا. اور صلح کی شرائط میں ایک شرط تھی، اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال کریں گے آ کر. تو آئندہ سال میرے محترم سامعین اب اس کا نتیجہ یہ نکلا، جو پہلے ایک بائیکاٹ تھا وہ ختم ہوا. اور جب انہوں نے اسلام کے متعلق سنا، اسلام کی خوبیاں سنی، تو مکہ میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے وہ 13 سالہ تبلیغ میں بھی مسلمان نہ ہوئے. اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے. آگے چلیں جی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ آ گئے، مسلمان ہیں، حضور کی خدمت میں پہنچے. مکہ والوں نے 2 آدمی بھیجے پیچھے، آپ کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے لہٰذا ان کو واپس بھیجو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا، فرمایا دیکھو بھائی میرا ان کے ساتھ صلح نامہ ہے اور یہ معاہدہ ہے، لہٰذا معاہدے کی روح سے تمہیں واپس جانا ہوگا. اب حضرات صحابہ کرام دل غم زدہ ہیں، واقعی وعدہ تو ہم نے کیا، یہ بڑی سخت شرط مانی ہے تو یہ تو کرنا ہوگا. یہی تو بتانا ہے کہ مسلمان کی یہ زبان ہے، چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے. میرے اور آپ کے بھی معاملات ہیں، ہم پہلے سودا کر لیتے ہیں، بعد میں کسی نے بتایا حاجی جی کاٹے دا سودا کر لیا، یہ تو انہیں دا وکنا سی. اب آ گئے حاجی صاحب پینترا بدل کر، او جی میرے منڈے نے تو کہاڑیاں کر لی ہیں جی، او جی میرا تو یہ ہو گیا. مسلمان کی زبان ہے، جب اس نے زبان دے دی، وعدہ کر لیا، ایک سودا کر لیا، پھر اپنی زبان کا پہرا دو. یہی ایک مسلمان کی شان ہے. اس کو اپنی بات سے پھر پھرنا نہیں چاہیے، چاہے سارا جہان لٹ جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کروں گا، تمہیں واپس جانا ہوگا.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ واپس چلے، راستے میں ایک جگہ پہ قیام کیا، وہ 2 آدمی تھے، حضرت ابو بصیر اکیلے تھے۔ حضرت ابو بصیر نے ایک پھر طریقہ اختیار کیا، ایک سے کہنے لگے یار یہ تمہاری تلوار بڑی زبردست ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں نا جو افسر رشوت بھی نہ لے، سفارش بھی نہ مانے، تو پھر تیسرا طریقہ ہے خوشامد، خوشامد، واہ جی واہ، ایسا ویسا کیسا، ڈبل پیسہ، وہ پھر پھولتا ہے، پھر جو نہیں بھی کرنا وہ کر کے رکھ دے گا۔ پھر اس نے جناب ایسی خوشامد کی کہ تیرا جناب یہ تلوار بڑی بڑی چمکیلی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں نے فلاں جگہ سے لی اور بڑی جناب یہ کمال کی چلتی۔ کہا یار مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جو ہی اس نے پکڑائی تو زور سے اللہ کا نام لے کر وار کیا اور اس کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اور دوسرا جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگا سیدھا حضور کے پاس، اور کہا یا رسول اللہ مجھے بچا لے ورنہ وہ مجھے بھی قتل کر دے گا۔ حضور نے ساری بات پوچھی، فرمایا دیکھو بھائی میں نے تو وعدے کے مطابق تمہارے سپرد کر دیا، اب نہ تو اس کے پاس کوئی تلوار تھی نہ تمہاری تلوار، تمہارے ہی ہتھیار، اب تم نے اپنی حفاظت خود کرنی تھی کہ یہ بھی میں نے آ کے کرنی ہے، تو اب اگر تم اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو میں کیا کروں، جاؤ۔ اب وہ واپس گیا مکہ مکرمہ میں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا بھی اگر میں مدینہ میں گیا تو حضور پھر واپس کریں گے، مکہ میں گیا تو اب میں نے قتل بھی کر دیا، مارا جاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پڑاؤ ڈال دیا جہاں سے قریش کے قافلے گزرتے تھے، مکہ سے تجارتی قافلے ملک شام کی طرف جاتے تھے، وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو پتہ چلا ہمارے لیے ایک جگہ بن گئی ہے، اگر ہم یہاں سے بھاگ کر جائیں تو وہاں جائیں گے۔ یہ تقریباً 70 کے قریب افراد وہاں پہنچ گئے اور ان کی قیادت ابو بصیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابو جندل بھی چھوٹ کر وہاں پہنچ گئے، اور ان کا کام کیا، جو مکے کا تجارتی قافلہ آتا یہ اس کو لوٹتے، مال غنیمت ملتا اور اس سے پھر مزے اڑاتے، جتنے دن گزرتے گزرتے پھر کوئی اور قافلہ آ جاتا۔ اب کافر خود ہی اگلے سال حضور کی خدمت میں کہلا بھیجا ہم نے جو وہ معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا نا جی وہ ہم خود ہی ختم کرتے ہیں، آج کے بعد جو آئے مدینے میں بس آپ ان کو وہی رکھے، ہمارے پاس نہ آنے دینا، وہی رکھے آپ ان کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا حضرت ابو بصیر کو، فرمایا جاؤ جا کے میرا حکم دے دو کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ آ جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ابو بصیر کو جب حضور کا خط ملا لیٹے ہوئے تھے، جسم سے روح پرواز کر رہی تھی، حضور کے خط کو سنا، پڑھ کر سنایا اور آنکھوں سے آنسو ہیں، حضور کے خط کا دیدار کر رہے ہیں ہاتھ میں پکڑ کر، اور اسی اثناء میں ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے اور حضور کا محبت نامہ ان کے سینے کے اوپر گر جاتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باقی صحابہ کو لے کر حضور کی خدمت کے اندر پہنچے۔ میرے محترم سامعین، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو سنایا اور اس کے فوائد بھی آپ کو بتائے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ فتح مبین ہے، اسی سے ہی مکہ کے فتح کا رستہ کھلا، لوگوں کا آنا جانا ہوا، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ ہونے سے پہلے تقریباً آدھا مکہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا، بس حضور کو دیکھا تو حضور کے غلام ہو گئے۔ تو میرے محترم سامعین، قرآن پاک میں فرمایا وَالصُّلْحُ فِي الْخَيْرِ، صلح کے اندر خیر ہی خیر ہے، اگر کہیں صلح دب کر بھی ہو تب بھی کر لے، اللہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دیں گے۔ تو پھر وہ حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آؤ تمہیں ایسا عمل بتاؤں جس کا ثواب نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، حج، ہر عبادت سے زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب وہ کون سا عمل ہے؟ حضور فرماتے 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا، یہ اتنا بڑا عمل ہے، تو اس لیے صلح کا حصہ بنے، کسی لڑائی کا حصہ نہ بنے، شریر آدمی کا حصہ نہ بنے، شر کا حصہ نہ بنے، خیر کا حصہ بنے۔ فرمایا وہ اچھا آدمی ہے دھرتی کے اوپر جو دلوں کو ملاتا ہے، اور حضور نے فرمایا وہ بدترین انسان ہے جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، ان کے دلوں میں نفرت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔